پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ مزاحیہ شاعری کی طرف جانا چاہیں گے۔ یہ مزاحیہ شاعری جو ہے اس کی تاثیر بڑھانے میں شاعر کی ادائیگی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ ہاں بہت عمدہ بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں پہلے بھی جب حفیظ جلندری ترنم سے پڑھتے تھے، جمیل الدین علی ترنم سے پڑھتے تھے، علامہ اقبال خود حالی، حبیب جالب صاحب، حبیب جالب، تو یہ جو ہے نا اس سے دو آتشہ ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب کا شعر ہے کہ دودھ پنجابی کا میاں محمد، دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے میٹھا ہوندا دھونا، ڈبل ہو جاتا ہے۔ اسی پہ انہوں نے یہ آپ کے ترنم پہ بات کی ہوئی ہے۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ اس سے دوگنا پھر یہ ہے کہ احمد ندیم قاسمی کی طرح آپ تحت اللفظ پڑھتے ہیں تو ایک اس کی بھی پاور ہے، تحت اللفظ کی بھی۔ اگر ترنم آپ کے پاس ہے تو دو آتشہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو مزاحیہ شاعری یا مزاح ہے وہ تو اپنی جگہ فن ہے، لیکن مزاحیہ مشاعرہ پڑھنا، مشاعرے میں پڑھنا، آپ کتاب میں پڑھیں تو وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جب مجھے پڑھنا ہے تو دیٹ کمز ان پرفارمنگ آرٹ۔ وہ دوبارہ اس بات کو شاعر نہیں سمجھتے۔ میں نے بہت تفصیل سے اپنے دیباچوں میں بھی لکھا ہے کہ دیکھیں ایک شاعر ہے کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک شاعر ہے جو مشاعرے میں جب وین ہی از سٹنگ آن اسٹیج، پھر یہ پرفارمنگ آرٹ ہے۔ اس پرفارمنگ آرٹ میں بھی اس کو اوور بھی نہیں ہونا ہے، لیکن ادب کی جو ہے دائرہ بندی فریم ہے اس کے اندر اس کی حیت قضائی بھی کاؤنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جون ایلیا صاحب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اور کہ کس طرح سے وہ پڑھتے ہیں، انور مسعود صاحب پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے کس طرح سے پڑھتے ہیں، آئی کنٹیکٹ کتنا ہوگا، تو وہ اس سے پھر اس کا لطف دوبارہ، کیونکہ دیکھیں جو سامنے بیٹھا ہے نا اس کو فوراً آئی کنٹیکٹ ہے، آپ کا پڑھنت اچھی ہے، پڑھت اچھی ہے، اور آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو وہ آئی کنٹیکٹ سے بات اس کو جو ہی آپ کا مصرع ختم ہوتا ہے پورا اس کو ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ ویئر ایز جب کوئی اور پڑھے گا، نرم آواز میں پڑھے گا، دیکھ کر پڑھے گا، تو ظاہر ہے اس تک جب پہنچے گئی آدھا مصرع پونا مصرع مفہوم، اتنے تک اگلے مصرے پہ آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ سائیکولوجیکل وہ جیسے ایک مقرر تقریر کرتا ہے، تو اگر اس کی آواز میں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو بیکار ہے۔ پھر وہ اسکرپٹ چاہے جتنا مضمون جتنا پاورفل ہو لیکن اس کا تاثیر وہ نہیں رہتی۔ ہی ہیز ٹو پرفارم ود ہز جیسچرز، باڈی لینگویج۔ ڈاکٹر صاحب انور مسعود صاحب کی کچھ نظمیں لازوال ہے، لوگ زبان زدام بھی ہے۔ آپ کی نظر میں ماشاء اللہ آپ کی تمام شاعری بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ کی نظر میں جو آپ کی پسندیدہ جو آپ نے جو تخلیق میں سے، ظاہر ہے تخلیق تو انسان کو ہر ایک ان کو عزیز ہوتا ہے، لیکن آپ کی نظر میں وہ کون سے جو نظم یا کوئی جو آپ کے پسندیدہ کلام میں سے آپ کے جو ہے وہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے؟ اصل میں ایسے ہے کہ اب آپ نے بات کی نا، میں وہی پرفارمنگ آرٹ کی بات کر رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو میں ایک فل ٹائم شاعر کبھی نہیں رہا۔ جیسے میں نے عرض کی کہ میری تحقیق کی کتابیں ہیں، ریسرچ کی ہیں، پھر جاب بھی میں نے جتنی بھی کی ہیں انوویٹو جابس کی ہیں، یعنی جاب تو میں نے خیر کی ہی نہیں کوئی بھی، یہ ساری نوکریاں تو میرا شوق تھیں، جہاں بھی گئے شوق سے کام کیا، تو دن رات کام کیا، تو اس طرح سے میں چیزیں یاد بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہ میری سیکنڈ ترجیح ایک طرح سے بنتی ہے پوئٹری۔ تو میری نظم تھی پنجابی میں بکرا منڈی، وہ بہت پاپولر ہوئی، اور کافی ساری نظمیں تھیں پنجابی کی، کیونکہ پنجابی میں اصل میں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ کوئی بھی پیروکیل لینگویج علاقائی زبان ہوتی ہے وہ بڑی زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی بھی اپنے زمانے میں پیروکیل لینگویج تھی، پرشین بھی اپنے زمانے میں پیروکیل لینگویج تھی۔ یہ اردو ہے، یہ ہم نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب بنائی ہے تو اس کو صفائی زبان کے نام پہ الفاظ نکال دیے، پھر جھاڑو پھیرا، لفظ غائب ہو گئے، اب پھر دوبارہ آنے شروع ہوئے ہیں پنجابی، سندھی، اس کے زبان۔ تو آپ پشتو، اگر آپ کی مادری زبان پشتو ہے تو پشتو میں شاعری کریں گے تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ویکیبلری اتنی زیادہ ہے اس میں، وہ آپ کہہ سکیں گے۔ اور جب اردو میں کریں گے تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں
وہ کچھ 60% بھی اگر کہہ لیں جو خیال ہے اس کو لفظوں کی قید میں لاتے ہوئے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ 30-40% الفاظ آپ کو قابو رکھتے ہیں۔ تو یہ جو پرشین یا عربی یہ بڑی زبانیں تھیں۔ ہمارے ہاں بھی جب میں پنجابی میں کوئی بات کرتا ہوں، شاعری کرتا ہوں، تو اس میں یہ انور مسعود کی بھی زیادہ نظمیں پنجابی کی پاپولر ہوئیں، جو بہت پاپولر ہوئیں، باقی اردو کی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کون سا جو آپ نے شروع میں تو بتایا کہ ایک واقعے کا جو آپ نے تذکرہ کیا، وہ کون سی نظم یا کون سی تخلیق تھی مزاحیہ شاعری میں جس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اسی ہی شعبے میں رہنا ہے یا اسی صنف کو آگے بڑھانا ہے؟ وہی پنجابی کی تھی، وہ خوش کلامی ہے، وہ میں سنا دوں اگر کہتے ہیں؟ جی اگر جی آپ- ضرور ضرور۔ ہاں، وہ 2-3 بند مجھے یاد ہوں گے، وہ زنجیرہ اسے کہتے ہیں، 4 بند کا پشتو میں بھی ہوتی ہے کہ بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوਵੇ میرے اندر دی دنیا 'ਚ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ۔ واہ، ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਘਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਜਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੜਫਨਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ۔ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب کچھ اور بھی آپ سے سننا چاہیں گے؟ ہمارے ناظرین ضرور آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میکسیمم، تو آپ کو اگر اور بھی آپ کے پسندیدہ کلام میں سے جتنا بھی آپ میکسیمم ہم سنا سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی بس ہوگی۔ کچھ چیزیں میں لایا ہوں ساتھ، جیسے میں نے ابھی عرض کی، تو کچھ نئی بھی ہوتی ہیں تو میں سناتا ہوں۔ کچھ پرانی ہیں، کچھ نئی درمیانی اس طرح کی، کہ میرا بہت پرانا قطع ہے لیکن صورتحال بھی وہی ہے، بدلی نہیں ہے۔ تو قطع ہے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ادھر ناکا، ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، بیان کچھ ہوتا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ اور اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، اس ہاتھ مرتبہ کر بھی گیا۔ اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا ہے۔ ویسے ہی IMF اب کر رہا ہے ہم سے، واہ، ویسے ہی IMF اب کر رہا ہے ہم سے جو 200 سال پہلے انگلینڈ کر گیا۔ واہ، تو ہم اسی دباؤ میں رہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کو 2 بند سناتا ہوں، یہ بھی تضمین ہے۔ حبیبی حیا حیا، یہ سنا ہوگا گانا، اس پہ لگائی۔ حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پہیا، ارے مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا۔ یا تو حبیبی کوئی نہیں آئے گا، آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا بند ہے کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے، بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا، اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھر اے پکی گالی کہ ہن او ہتھوں گئی آ، حبیبی حیا حیا، اب یہ تھے۔ اور پھر کچھ قطعات سناتا ہوں کہ بزدل ہے انسان بیچارہ اندر سے، بزدل ہے انسان بیچارہ اندر سے، اندر سے گیدڑ ہے سارے کا سارا اندر سے، شادی تو مجبوراً کر ہی لیتا ہے، رہتا ہے تا عمر کنوارا اندر سے۔ واہ واہ، شادی تو مجبوراً کر ہی لیتا ہے، رہتا ہے تا عمر کنوارا اندر سے۔ اور جس شخص کو اوپر سے کمائی نہیں ہوتی، جس شخص کو اوپر سے کمائی نہیں، اوپر سے کمائی نہیں ہوتی، سوسائٹی اس کی کبھی ہائی نہیں۔ جس شخص کو اوپر سے کمائی نہیں ہوتی، سوسائٹی اس کی کبھی ہائی نہیں ہوتی، اور پولیس کرا لیتی ہے ہر چیز برآمد، پولیس کرا لیتی ہے ہر چیز برآمد اس سے بھی کہ جس نے یہ چرائی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا کمال ہے پولیس کا کہ پولیس کرا لیتی ہے۔ ہاں، ایک میں نے بہت پرانا قطع ہے، یہ شروع کے قطعات میں ہے، لیکن یہ ہے پاکستانی سیلز مین۔
میں وہ کبھی سودا خریدنے جاتا ہوں نا تو ریڑھی سے میں نے اس کو کہا کہ آم، تو میں وہ چننے لگتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی یہ بھی ڈال لیں، یہ بھی ڈال لیں، یہ بھی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں، کہتا نہیں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم نے کھانے ہیں یا میں نے کھانے؟ میں نے کہا تم دکاندار ہو، تمہارا کام ہے بیچنا، تم ٹھیک بیچ رہے ہو، ٹھیک کام کر رہے ہو، تو جتنی پہچان تمہیں ہے اس کی اس سے زیادہ مجھے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ میٹھا نکلے گا یہ، تو میں نے کہا مجھے بھی ہے۔ تو ایک مکالمہ ہوتا ہے یہ عمومی، مکالمہ ہوتا ہے، یہ سیلز مین شپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہے کہ گلے نائلون اور کاغذ کی سیزر بیچ سکتا ہے، واہ، گلے نائلون اور کاغذ کی سیزر، کینچی، کاغذ کی سیزر بیچ سکتا ہے، یہ سبی جا کے جولائی میں گیزر بیچ سکتا ہے، یہ سبی جا کے جولائی میں گیزر بیچ سکتا ہے۔ بڑا ہی تجربہ ہے سیل مینی کا اسے پیارے، یہ بحر منجمد میں ڈی فریزر بیچ سکتا ہے۔ تو سیلز مین شپ کا ہاں آج کل بھی یہ ویلڈ ہے۔ عید پہ بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیک تو بھیجتے ہیں نیو ایئر پہ ادھر ادھر، لیکن اسے استعمال نہیں کرتے لوگ، وہ ہیلتھ کانشیس بہت ہیں نا۔ تو ایک کیک کی کہانی ہے کہ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، میں نے ایک کیک جو میں نے ایک بھجوایا کیک جو تھا بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک، پھر اسی مسکین کے گھر۔ تو وہ نشانی میں نے لگائی ہوئی تھی تو میں نے پہچان لیا۔ اچھا یہ بھی ایک دیکھیے کہ کام کیا خاک کر رہا تھا وہ، سمجھ گئے ہوں گے سرکاری ملازم کے بارے میں، کام کیا خاک کر رہا تھا وہ، صرف ادراک کر رہا تھا وہ، 10 بجے رات کے اندھیرے میں مارننگ واک کر رہا تھا، 10 بجے رات کے اندھیرے میں مارننگ واک کر رہا تھا وہ۔ حد تو یہ ہے کہ ایک گنگے سے، حد تو یہ ہے کہ ایک گنگے سے فون پر ٹاک کر رہا تھا وہ، اور چور کے ڈر سے چھت کے پنکھے کو، چور کے ڈر سے چھت کے پنکھے کو ایک دن لاک کر رہا تھا۔ اور آخری شعر ہے کہ کیا بتاؤں کہ خالی کمرے کو کس لیے ناک کر رہا۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مزید کچھ ہے آپ کے ساتھ تو ضرور آپ سوال ارشاد کریں۔ نہیں، آپ ارشاد فرمائیں جی، بالکل۔ اچھا ویسے بس ایک آدھ نہیں ہم سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین بہت اب آپ کو میں وہ ایک اکائیاں 2-3 شعر ہیں جی، وہ سناؤں گا کہ مرغ کاٹ کر میں نے کی جو پیر کی سیوا، واہ، پیر صاحب آتے ہیں تو مرغ ہی کھاتے ہیں اور دیسی مرغ کھاتے ہیں۔ مرغ کاٹ کر میں نے کی جو پیر کی سیوا، ایک دم ہوئی گھر میں 4 مرغیاں بیوہ، ایک دم ہوئی گھر میں 4 مرغیاں بیوہ۔ اور یہ شعر دیکھیے دوسرا کہ منزل درست ہے نہ عقیدہ درست ہے، منزل درست ہے نہ عقیدہ درست ہے، ہر دیدہ ور کا ایک ہی دیدہ درست ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر دیدہ ور کا ایک ہی دیدہ درست ہے۔ اور ایک بس تازہ قطع ہے، یہ اپنے حوالے سے ہی ہے، سمجھ لیں کہ یہ ہے بڑھاپے کا تجربہ۔ بڑھاپے کا تجربہ یا بڑھاپے کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے اس عمر میں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اب بھی آپ بڑھاپا دور لگ رہا ہے آپ سے، آپ کی جو انداز گفتگو ہے۔ بڑھاپے میں قدم تو رکھتا ہے نا آدمی، مانتا کبھی نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ تو ویسے ہی کہ چھٹی کا دودھ یاد آتا ہے، نانی یاد آتی ہے، چھٹی کا دودھ یاد آتا ہے، نانی یاد آتی ہے، ذرا دم ہو تو محبوبہ پرانی یاد آتی ہے۔ یادداشتیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ چھٹی کا دودھ یاد آتا ہے، نانی یاد آتی ہے، ذرا دم ہو تو محبوبہ پرانی یاد آتی ہے، کیا ہے یاد کب کس نے جوانی کو جوانی میں، کیا ہے یاد کب کس نے جوانی کو جوانی میں، بڑھاپے میں پہنچ کر ہی جوانی یاد آتی ہے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخری ہم چاہیں گے کہ آپ آخری راؤنڈ لگا لیں۔ جی، آخری راؤنڈ میں آپ سے یہی چاہیں گے کہ آپ کا کوئی پیغام ہماری دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے جو آپ کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام اسپیشل اگر دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم گزرتے ہوئے فون پر جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے، آپ مجھے نہیں بھی کہیں گے تو میں رکھوں گا۔
اصل چیز دوسروں کا خیال رکھنا ہے. تو دوسروں کا خیال رکھیے. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ نہیں ہے. میں کسی کو بھی کہتا ہوں تو یہی کہتا ہوں دوسروں کا خیال رکھیے. دوسروں کو بھی چاہیے کہ ریمائنڈ کرائیں. یہ معمولی سی بات نہیں، یہ پوری زندگی پر محیط ہے. مثلا میں جب کار پارک کرنی ہوتی ہے تو بہت جگہ ملتی ہے، بعض جگہ میں پارک کر سکتا ہوں، لیکن میں پارک کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف والا جب مجھ سے پہلے نکلنا چاہے گا تو اس کا دروازہ پورا نہیں کھل سکے گا، اور اگر وہ موٹا ہوا تو اندر بھی نہیں جا سکے گا. اس کے لیے پریشانی ہوگی. میں اس جگہ پہ نہیں کھڑی کرتا. یہ ہے میرا دوسروں کا خیال رکھنا. اور جو قانون بنے ہیں یہ بھی دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے نا، کہ ریڈ بتی آ جائے تو آپ دوسروں کا خیال، دوسروں کو اجازت دیتے ہیں آپ گزریں، پھر دوسرے آپ کو اجازت دیتے ہیں. یہ اس کا وائس ورثہ ہے. تو ون بائی ون یہ ایک میں چاہتا ہوں کہ یہ عام ہونا چاہیے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. بڑی بات میں تو ہم رکھتے ہیں کہ پتھر ہٹا دیتے ہیں راستے سے، یہ نظر آتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہڈن ہیں جو دوسروں کو. اور دوسری بات یہ کہ زندگی میں کامیابی کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک وہی بات کہ اپنی جو قدرت نے صلاحیت دی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. دوسرا یہ کہ محبت کریں سب کے ساتھ. تیسرا یہ کہ یہ جو کام بھی کریں نیک نیتی سے کریں. جو کام بھی کریں. یہ دیکھیں سچ اور سازش میں سے ہمیشہ میں نے سچ کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے. کبھی کبھی سازش وقتی طور پر جیت بھی جاتی ہوگی، لیکن آخری فتح پھر سچ کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آتے ہوئے آپ کے دفتر کے میز پہ ہم نے ایک جملہ جو میں نے دیکھا، جو شاید اگر میں پورا طرح اس کو یاد کر سکوں کہ ہماری تو خیر ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے، تو آپ کا وقت زیادہ قیمتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہم نے آپ سے سوالات کیے اس کے آپ نے انتہائی خندہ پیشانی سے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بڑی توجہ سے اس انٹرویو کے لیے بڑی محنت کی ماشاءاللہ، اور وہی کیا کہ محبت سے، خلوص سے، اور جو صلاحیت قدرت نے دی ہے اس کو آپ نے ان پٹ پورا دیا. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے مہمان کی ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.